الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج QC2 یعنی قرآن کورس 2 کے پہلے لیسن پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اے اللہ ہمیں اس امر کو آسان طریقے سے کرنے کی توفیق عطا کر اور ہمیں سمجھ عطا کر اور ہماری امت پر رحم فرما اور ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں وہ مقام عطا کر جس کے مسلمان صحیح معنوں میں حقدار ہیں۔ آج کا سبق آئیے قرآن سمجھیے کورس 2 صفحہ نمبر 1 اشارہ اے۔ پہلا لیسن انٹروڈکٹری ابتدائی لیسن ہے، تعارف کا لیسن ہے، اور ہم اس میں شروع کریں گے لیسن پلان کے ساتھ۔ آج 2 اکتوبر کو ہماری پہلی کلاس انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے۔ 8 تاریخ کو یعنی 8واں سیشن 20 نومبر کو ہمارا مڈ کوئز ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ریویژن بھی ہوگی اور فائنل کوئز 8 جنوری کو یعنی کہ 2 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے، 8 جنوری کو انشاءاللہ فائنل کوئز اور 15 جنوری کو ریزلٹ اناؤنسمنٹ۔ ورک بک بہت اہم ہے، QC1 میں تو اہم تھی، QC2 میں اور بھی زیادہ اہم ہے، اور اس کی سبمیشن کی فائنل ڈیٹ 1 جنوری 2022 ہے۔ لیکن آپ سے التجا ہے کہ ساتھ ساتھ کرتے رہیے ورک بک اور پریکٹس، اور جو پریکٹس سیشنز میں شامل ہونا چاہے۔ آپ نے دیکھا QC1 میں کتنا فائدہ مند تھا، تو QC2 میں بھی اس کو جاری رکھیے، انٹریکشن کو بھی اور پریکٹس سیشنز کو بھی۔ میرے ساتھ عبد الرحمن ہیں، ہم مل کر انشاءاللہ یہ کورس پڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ اور ٹیچرز بھی شامل ہو سکتے ہیں، شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تعارف میں ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، جو بانی ہے اس ترتیب سے قرآن سمجھانے کے لیے، یعنی TPI اور ان کورسز کو اس انداز میں تقسیم کر کے آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرا انٹروڈکشن تو ہو چکا ہے۔ I am your teacher for the last 15 years، جو میرے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ QC1 کے مقاصد کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو کہ ہم اچیو کر چکے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اپنا احتساب کیجئے۔ کیا میرے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو گیا ہے؟ دلیل کے طور پہ آپ نے 20 گھنٹوں میں قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لی ہیں الحمدللہ۔ کیا نماز آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو گیا ہے الحمدللہ۔ آبجیکٹو اچیوڈ۔ تیسرا آبجیکٹو ذرا چیلنجنگ ہے، نماز مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع، خضوع اور شوق پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے دعا کرتے رہیے اور کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ امپروومنٹ ہوگی۔ جیسے جیسے قرآن سمجھنا امپروو ہوگا، خشوع اور خضوع میں بھی اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ، قرآن کے ساتھ تعلق کا جوڑنا۔ ہماری وہ سلائیڈ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ تو اے اللہ ہمیں یہ آسانی سے ہمارا تعلق قائم رکھیں، ہم دعا کرتے ہیں تاکہ زندگی میں ہم قرآن کریم کو لے آئیں۔ 5واں جو ایسپیکٹ تھا
وہ تھا اعلیٰ اخلاق کی ترغیب، اور اس میں کئی احادیث ہم نے QC1 میں پڑھی جن سے امید کرتا ہوں میں کہ ہمارے اخلاق میں ایک درجہ تو کم از کم امپروومنٹ کا ہوا ہوگا. اور فائنلی عربی بول چال کے 100 جملے ہم مکمل کر چکے ہیں. تو الحمدللہ اچیومنٹ سلائیڈ ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. اور ہم نے کیا QC1 میں سیکھا؟ کمپلیٹ نماز، الحمدللہ 6 سورتیں اور 4 دعائیں. کام کرنے کے کون سے ہیں QC2 میں؟ ہفتہ وار ہوم ورک، موسٹ امپورٹنٹ. اب تو خیر آپ QC1 کے عادی ہو گئے ہیں، QC2 میں اور بھی زیادہ ضروری ہے. ہوم ورک، ورک بک اور قرآن کریم کی تلاوت 5 منٹ سے پڑھا کر اب ہمیں QC2 میں 10 منٹ کر دینی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ہم اپلائی کریں جو کچھ پڑھ رہے ہیں. 10 منٹ روزانہ قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنا لیجئے. کورس نمبر 2 کے مقاصد کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھنا، یعنی فرسٹ 5 پیجز آف دا مصحف کو اسٹڈی کرنا. قرآن مجید کی ہر سطر میں 9 میں سے 7 الفاظ کو جان لینا. آپ کو سن کر خوشی محسوس ہوگی کہ QC1 میں قرآن کریم کے ہر صفحے کی ہر لائن میں 9 الفاظ ہوتے ہیں، تو اوسطاً آپ 6 الفاظ 9 میں سے جان چکے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ 6 الفاظ 9 میں سے ہر سطر میں اگر آپ جان چکے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 66% الفاظ آپ سمجھ چکے ہیں اگر آپ اس ترتیب سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے، یعنی سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے. تیسرا، جیسے QC1 میں ہم TPI یعنی اشاروں سے گرامر سیکھ رہے تھے، QC2 میں ہم اشاروں اور فکروں کی مدد سے الفاظ کے معانی سیکھیں گے. اشارے یعنی پوائنٹرز اور فکرے یعنی کہ فریزز. اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. اگلا مقصد قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ وہی جو پہلے ہم کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے. نیکسٹ امپورٹنٹ QC2 میں جو ہمارا مقصد ہے افعال کو جاننا، یعنی گرامر میں QC1 میں ہم نے 4 قسم کے افعال سیکھے تھے، اور وہ چاروں ایسے افعال تھے جن میں تمام کے تمام حروف صحیح تھے. صحیح سے مراد ساؤنڈ تھے. جبکہ QC2 میں ہم ایسے افعال سیکھیں گے جن میں کوئی نہ کوئی حرف کمزور آئے گا. کمزور حرف کس کو کہتے ہیں اور صحیح کس کو کہتے ہیں، یہ ہماری آج کے انٹروڈکشن میں ہم بات کریں گے. تو ایک بات پتہ چلی کہ جو حروف عربی کے ہیں ان کو کلاسیفائی کر دیا گیا ہے صحیح اور کمزور. کمزور is probably not the best form of division، میں کہوں گا اسپیشل. کچھ افعال اسپیشل ہیں اور کچھ افعال ساؤنڈ ہیں، اور اس کی وجہ حروف ہیں. اس کو ہم سمجھیں گے آج انشاءاللہ. اور فائنلی QC1 میں تو 100 جملے سیکھے تھے ہم نے عربی کی بول چال کے. QC2 میں 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھیں گے جو ہمیں قرآن سے جوڑیں گے انشاءاللہ. تو آئیے 5 صفحات جو ہم پڑھیں گے ان کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں. تو QC2 میں ہمارا آبجیکٹو ہے پہلے 5 صفحات. یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، اور ہر پارے میں اوسطاً 20 صفحات ہیں. اوسطاً میننگ ایوریج. سو 30 × 20 تقریباً 600 صفحات ہیں. ناٹ ایگزیکٹ بٹ اپروکسیمیٹلی 600 سے تھوڑے اوپر ہی ہیں. تو اگر ایک پارے میں 20 صفحات ہیں اور ہم QC2 میں 5 صفحات پڑھ رہے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے 1/4 پارا، 1/4 آف جز 1 ہمارا ٹاپک ہے آف اسٹڈی ان QC2۔ 5 صفحات کیسے بنے؟ پہلے صفحے کو تھوڑا سا ہم نے موڈیفائی کیا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مصحف کو دیکھیں گے تو آپ کو پہلا صفحہ تو بلینک ملے گا اگر میں یوں رکھوں، اور ساتھ والے صفحے پہ سورۃ الفاتحہ ہوگی، اور اس سے اگلے صفحے پہ سورۃ البقرہ کی 4 آیات۔ ان تینوں صفحوں کو کمبائن کر کے ایک صفحہ بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر لکھا، اصل میں یہ آ رہا ہے 3 4 5 6 7۔ تو اب جو ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم اصل میں پڑھ رہے تو 5 صفحات ہی ہیں، تو آپ کو مصحف میں جو پیج نمبرز ملیں گے وہ تھوڑے سے ویری کریں گے، چونکہ ہم نے 20 صفحات پر مشتمل کورس کو ڈیزائن کیا ہے کہ 5 5 5 اور 5، یعنی QC2 5 پیجز، QC3 5 پیجز، QC4 5 پیجز، اور QC5 5 پیجز، اور QC5 کے ساتھ ہی آپ کا پہلا جز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے پہلا صفحہ جو کہ آپ کے مصحف میں نمبر 3 لکھا ہوگا، اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات ہیں۔ اس طرح اب 5 صفحات ہم پڑھیں گے، اور ہر صفحے کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 4 حصوں میں۔ ہر صفحے کو ڈیوائیڈ کریں گے ہم 4 حصوں میں، تو یعنی اور ہر حصہ ایک لیسن کہلائے گا۔ تو 1 2 3 4 لیسن ایک پیج پہ ہوئے، تو ٹوٹل کتنے لیسن بن گئے؟ 20۔ تو 20 اسباق، یعنی ہر صفحے کے 4 اسباق، ہر صفحے پہ 4 لیسنز ہوں گے، اور ایک سیشن میں ہم 2 لیسن پڑھا کریں گے۔ یعنی آج کے سیشن میں ہم پڑھیں گے لیسن 1 اینڈ لیسن 2۔ اس طرح 10 سیشنز میں ہم 20 لیسن مکمل کر لیں گے الحمدللہ۔ اب آ جاتے ہیں، ہر لیسن کے بھی 2 حصے ہیں، جیسے کہ QC1 میں تھا، ہر لیسن کے 2 حصے تھے، پارٹ اے پارٹ بی۔ پارٹ اے میں ہم پڑھیں گے ٹیکسٹ، قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کا ٹیکسٹ، یعنی اس کا ترجمہ، اس کی شرح، اور اس میں نئے اسماء یا جو ہم سیکھ چکے ہیں اور افعال۔ جبکہ پارٹ بی میں ہم گرامر پڑھیں گے، بالکل اسی طرح سے جس طرح QC1 میں ہم نے پہلے حصے میں پڑھتے تھے ہم نماز کے اذکار، اور دوسرے حصے میں پڑھتے تھے گرامر، یہاں پر پارٹ بی میں پڑھیں گے ہم گرامر۔ تو اس طرح سے ہر لیسن کے 2 حصے ہیں، اور ایک سیشن میں ہم 2 لیسن پڑھیں گے، یعنی کہ 2 حصے قرآن مجید کے ہوں گے اور 2 حصے گرامر کے۔ الحمدللہ یہ تھا پہلا مقصد۔ دوسرا، قرآن مجید کی ہر سطر میں 7 الفاظ کو جاننا، یعنی کہ اصل میں تو ہم نے 50% الفاظ سیکھے تھے، لیکن سورۃ البقرہ میں زیادہ نئے الفاظ نہیں ہیں، تو اس لیے 9 میں سے ایک سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں، میں سے 6 آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جب QC2 ہم شروع کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کے یعنی ہر سطر میں اوسطاً 9 میں سے 6 پہلے ہی آتے ہوں گے۔ دیکھ لیے، یہ آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ یعنی اوسطاً ایک صفحے میں بتایا گیا 2 ہیں 3 ہیں، یہ نئے الفاظ ہیں ہر لائن میں، 2 3 3 2 2 3، یعنی کہ اوسطاً 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ہیں۔ یہ QC2 کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ QC2 کو مکمل کر لیں گے تو آپ کے پاس 9 میں سے 7 الفاظ آپ کو آ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا پیٹرن کس طرح چلے گا QC2 کے لیے۔ پہلے صفحے پر ہمیں ٹوٹل 10 نئے الفاظ ملیں گے۔ دوسرے صفحے پہ اگر 10 ملے ہیں تو ہر سطر میں یقیناً 3 سے کم ہے۔ دوسرے صفحے پہ ہمیں 35 نئے الفاظ ملیں گے۔ اگر میں کہوں
15 لائنیں ہیں ایک مصحف کے پیج پہ، تو 35 ڈیوائڈ بائی 15 یہ بھی 2+ ہے. تیسرے صفحے پر ہمیں تھوڑے سے زیادہ الفاظ ملیں گے، 51 نیو ورڈز. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر 3 سے تھوڑے زیادہ ہیں اوسطاً، لیکن سب کو ملا کر اگر آپ دیکھیں گے تو 3 سے کم بنیں گے. چوتھے الفاظ پہ 43 نئے الفاظ ملیں گے، اور 5ویں صفحے پہ 37 نئے الفاظ. یعنی اگر ایک صفحے پر آپ کو 45 نیو ورڈز ملیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوائڈ بائی 15 کے 3 نئے الفاظ ہیں اوسطاً. تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ آپ کو 2 اور 3 کے درمیان کوئی نہ کوئی فگر ملے گا. تو الحمدللہ یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا. اب جب آپ پہنچیں گے صفحہ نمبر 6 پہ، یعنی QC 3 پہ پہنچیں گے، تو الحمدللہ آپ کو ہر سطر میں صرف 2 نئے الفاظ ملیں گے اوسطاً. یعنی 9 میں سے 7 الفاظ آپ کو آتے ہوں گے، یعنی 80% الفاظ آپ جان لیں گے. اس کا مطلب ہے QC2 از انسٹرومنٹل. یہ اس فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے لگا ہے کہ QC2 کے بعد اسی انداز میں قرآن پڑھتے رہیں گے تو ہر سطر میں اوسطاً صرف 2 نئے الفاظ ملیں گے. اتنے تو آپ کو ایک انگریزی کی کتاب میں بھی مل جاتے ہیں 10 سال انگلش پڑھنے کے بعد. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ. نیکسٹ، اشارے اور فکروں کی میں نے بات کی تھی. اشارے اور فکرے کیا ہیں اور ان سے کس طرح ہم مستفید ہوں گے؟ عربی یعنی قرآن فہمی کے دوران 2 چیلنج ہمیں پیش آتے ہیں. پہلا چیلنج ہوتا ہے اس کے الفاظ کے معنوں کو سیکھنا، اور دوسرا اس کا گرامر. الفاظ کے معنی سیکھنے کے لیے جو ہم استعمال کریں گے طریقہ، اس کو ہم نے کہا اشارات یعنی پوائنٹرز، فکرے یعنی فریزز. جبکہ گرامر سیکھنے کے لیے آپ کا جانا پہچانا TPI کا طریقہ اور عربی بول چال. تو یہ میتھڈولوجی ہوگی. ہم الفاظ کے معنی اشارات اور فکروں سے. آئیے اشارات کے بارے میں بات کرتے ہیں. قرآن مجید میں 30 پارے، اور عام طور پہ ایک پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں. تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے. یہ اس طرح یہ کھلا ہوا مصحف ہے، تو 2 اور 3 آپ کو اکٹھا نظر آئے گا، 4 اور 5 اکٹھا نظر آئے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہم کیا کریں گے، ان صفحات کو کس طرح ہم اس کے معنوں کو یاد رکھیں، اس کے لیے ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے تو دیکھیے کہ ہمارا QC2 کا کورس پہلے 5 صفحات پر مشتمل ہے، 1 2 3 4 5. اگلا QC3 6 7 8 9 10، QC4 11 12 13 14 15، اور QC5 ہمارا 16 سے 20 صفحات. تو یہ تو کلاسیفیکیشن ہوگی ہمارے نیکسٹ 5 کورسز کی. آئیے کسی بھی ایک صفحے پہ، یہ آپ کا صفحہ نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5. QC2 میں ہم نے ان 5 صفحات کو پڑھنا ہے. تو کتنا آسان طریقہ ڈاکٹر صاحب نے مختلف کرایا. تو ان صفحات کے معنی ہم کس طرح یاد رکھیں گے؟ ہم الحمدللہ وہاں پہنچ گئے جہاں پر اشاروں پر بات ہوگی. اپنی انگلیوں کو اس طرح اکٹھا کر کے رکھیے اپنے سامنے. یعنی یوں ایزیوم کیجئے کہ آپ نے مصحف کو کھولا ہوا ہے، اور یہ جو 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا ہے، یہ وہ 5 صفحات ہیں قرآن کریم کے. تو یہ 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں QC2 میں. آئیے دیکھیے، پہلی بات تو ہے پریکٹس کریں کہ کیسے انگلیوں کو ذرا الگ کر کے آپ یہ 5 کا اشارہ بنائیں گے. کیا یہ سب نے کر لیا ہے؟ امید ہے دس واز ناٹ ویری ڈیفیکلٹ، رائٹ. تو جو پہلا میرا انگوٹھا جو ہے یہ پیج 1 کے لائے گا قرآن کریم کا، یہ پیج نمبر 2 3 4 اور 5. یہ 5 صفحات ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں. ان 5 صفحات پر ہم یہ 5 اشارے رکھیں گے. دیکھیے یہ 5 صفحات ہیں، 1 2 3 4 5.
اور جو میرا انگوٹھا ہے اس کے اوپر جو صفحہ ہے اس کے 4 اشارے لکھ دیے گئے ہیں. 4 اشارے کیا ہیں پھر؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. یعنی ان 4 اشاروں کی مدد سے ہم اس صفحے کے معنوں کو اپنے لیے ذہن نشین کر لیں گے، اور جب بھی یہ آیات پڑھی جائیں گی تو ان اشاروں کے ذریعے میں ان کی معنی کی تہ تک پہنچ جاؤں گا، اور یہ آپس میں بھی کنیکٹ ہوتی ہیں. تو ہمارا آبجیکٹو پھر کیا ہے کہ ہم اپنے پہلا یعنی انگوٹھے کے صفحے پہ ان 4 اشاروں کی سمری لکھ لیں. یعنی تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف سے مراد اللہ کی تعریف، دعا سے مراد ہدایت کی دعا، اور ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اور صفات کس کی؟ متقین کے لیے. آپ نوٹ کریں یہ اشارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی مضمون کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک ہنٹ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کی تعریف کو کہاں سے اخذ کیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین. ہدایت کی دعا کہاں سے آئی؟ اہدنا الصراط المستقیم. متقین کے لیے ہدایت کی بات کہاں سے آئی؟ ہدی للمتقین. اور متقین کی صفات کی بات کہاں سے آئی؟ اس کے بعد جو آیات ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ تمام کی تمام صفات آ رہی متقین کی. تو اس انداز میں آپس میں کنیکشن ہے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو یاد بھی کر سکتے ہیں ان مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے الحمدللہ. آپ نوٹ کریں گے کہ QC2 میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. تو جب بھی آپ یہ سائن دیکھیں یعنی اسمائلی کا سائن، تو ایک تو آپ کے چہرے پہ بھی تبسم آنا چاہیے اور آپ کے دل سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. تو سب بولیں مل کر الحمدللہ. 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 تو جب آپ وہ دیکھیں الحمدللہ آپ نے یہ دل سے نکالنا. دیکھیے اب یہ اگر پورا کورس QC2 کا آپ کے سامنے ایک ہاتھ پہ آ گیا. تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح اگلے صفحے پر کافرین کے بارے میں بات ہوگی تو منافقین کے بارے میں ہوگی. کیا بات ہوگی؟ نہ کافرین کو ہدایت ملتی ہے نہ منافقین کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فسادی اور دو رخے ہیں. پھر ہم صفحہ نمبر 3 پہ جائیں گے تو کوئی مثالیں بیان کی جائیں گی. آگ کی مثال، بارش کی مثال ہوگی. پھر دعوت قرآن کی، چیلنج قرآن کا آئے گا. تو اس انداز میں آپ دیکھیے آیات اور اشاروں کا آپس میں ایک جوڑا ہے. اگلے صفحے پہ جائیں گے تو بات ہوگی ڈرانے کی، اور بات ہوگی مثال مچھر کی، گمراہ کون ہے اور انکار کیوں کر سکتے ہیں. اور آخری صفحے پہ بات ہوگی خلافت کی اور وہ نام جو سکھائے گئے آدم علیہ السلام کو، اور سجدہ اور توبہ. تو آپ کے ذہن میں ابھی سے ایک پکچر بن رہی ہے ان صفات کی. الحمدللہ. تو اشارات کیا کرتے ہیں؟ ان کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں obviously نئے الفاظ ہوتے ہیں. اشارات ایک زنجیر کا کام کرتے ہیں جو پورے صفحے کے معنی کو اکٹھا کر کے پکڑ کر ہمارے ذہن میں پیوست کر دیتے ہیں، اور یوں آپ کو ایک صفحے کے معنی ان 4 اشاروں کے ذریعے ذہن میں آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ پہلے کہا گیا قرآن سمجھنے میں اور یاد کرنے میں بہت آسان ہو جائے گا. تو کیا کہیں گے ہم؟ الحمدللہ. اب فقرے کیا ہوتے ہیں؟ فقرے انگریزی میں کہیں گے فریزز. فقرے اور الفاظ میں فرق ہے. الفاظ انڈیویجول الفاظ ہیں. مثلا ان ایک لفظ ہے، رائٹ؟ یہ فریز نہیں ہے، فقرہ نہیں ہے. اگر میں پوچھوں آپ سے ان کا معنی کیا ہے، یا اکثر کسی سے آپ پوچھیں تو اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے. اس کے برعکس اگر آپ ان سے انشاءاللہ کا معنی پوچھیں تو اکثر لوگ آپ کو صحیح معنی بتائیں گے، یعنی اگر چاہا اللہ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ وہ فریز ہے یا وہ فقرہ ہے جس کے ذریعے ہم نے ان کا معنی سیکھ لیا. تو الفاظ کے معنوں کو ایک فریز کی شکل میں زیادہ آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے. جس طرح
الصمد ہم نے پڑھا تھا یہ بھی QC1 میں، اور اس کا معنی یاد کرنا بائی اٹ سیلف اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ یاد کریں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو الصمد کا معنی آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ الفاظ اور معانی کو سیکھنے کے لیے ہم فکروں اور اشاروں کا استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کا معنی جلدی یاد آ جائے گا، اسی طرح اللہ الصمد، صمد کا معنی یاد آ جائے گا۔ یقیمون کا معنی یاد کرنا ہے تو کیا فریز بنے گا؟ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کا قائم کرنا۔ تو سب کو یاد رہے گا کہ ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ۔ تو فکرے وہ زنجیر ہیں جو ایک ایک آیت میں الفاظ کے معنوں کو پکڑ کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکرے جو ہیں وہ آیات کے مضامین میں مدد دیتے ہیں، الفاظ سے بہتر کرتے ہیں، جبکہ جو پوائنٹرز یا اشارے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی زنجیروں کو ایک بڑی زنجیر میں ڈال دیتے ہیں جو پورے صفحے کے معنی آپ کے ذہن میں لے آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آئیے تو ہم فکروں کو یاد کیسے کریں گے؟ کسی طرح ذہن میں تو ڈالنے ہیں، نئے الفاظ بھی آئیں گے، اس کے لیے ایک فارمولا ہے، اس فارمولے کو ہم کہتے ہیں R5S10 لاؤڈ۔ R5S10 لاؤڈ۔ جب پہلی مرتبہ میں نے یہ سنا تھا تو میں نے سوچا یہ تو بڑا مشکل ہوگا یاد کرنا، لیکن R سے ہی آسان ہو گیا۔ R کا معنی ریلیکس، یعنی کوئی نیا لفظ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ٹینشن سے دور کریں۔ ریلیکس کا سب سے آسان طریقہ وہ بھی QC1 میں ہم نے سیکھا تھا، گہری سانس لیجئے۔ آئیے گہری سانس لیتے ہیں، اور گہری سانس کے بعد اپنے پانچوں حواس سے خمسہ، سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اسماء کو امیجن کریں شکلوں کی حالت میں، افعال کو امیجن کریں حرکات ہو رہی ہیں، اور 10 سیکنڈ کے لیے کم از کم اس لفظ کے معنی، اس فریز کے معنی دہرائیے اونچی زبان میں، اونچی آواز میں، سوری۔ تو کیا ہوگا؟ آپ اس فریز کو یا فکرے کو پکا کر لیں گے۔ اب ہر انڈیویجول کا لیے اپنے الفاظ کچھ ہوتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں، تو یہ میتھڈالوجی استعمال کریں گے جب آپ گھر پہ ہوں گے اور نئے الفاظ سیکھنا چاہیں گے۔ الحمدللہ۔ تو اشارے اور فکرے ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ چوتھا مقصد قرآن کو زندگی میں لانا، یہ ہم کر چکے ہیں طریقہ کار۔ کیا طریقہ ہے؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ نیکسٹ ہم کیا کریں گے؟ آیات کا مختصر ترجمہ اور شرح کیا کریں گے، اس کے بعد اسباق۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ الحمدللہ۔ اب آئیے 5ویں مقصد پر، وہ ہے قرآن کریم کی ہر سطر میں آنے والا کمزور فعل۔ کمزور فعل کا تصور ہم تفصیل سے آج کے دوسرے لیسن میں کور کریں گے۔ اور چھٹا مقصد ہے 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ تو ہمارا آج پہلے لیسن کا مقصد تھا کہ QC2 کے مقاصد کو ہم سیکھ لیں۔ عربی بول چال کے فائدے، ایک تو قرآنی ماحول ڈیولپ ہوگا، ڈائلاگ کا پتہ چلے گا ٹیچر اور طلباء کے درمیان، اور آپس میں پریکٹس کا ذریعہ، یعنی ایک ماحول بنائیے اور ایک دوسرے سے عربی میں گفتگو کیجیے۔ الحمدللہ۔ آئیے پہلا اشارہ لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ یعنی اس صفحے کو ہم نے کمبائن کر دیا، سورۃ الفاتحہ اور 4 آیات سورۃ البقرہ کی، اور پہلے 4 اشارے آئیے دیکھتے ہیں۔ سب اکٹھے کیجیے جو اپنی انگلیوں کے نشان، اور اونچا کہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ 3 دفعہ دہرائیں، آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا،
متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. اور یاد ہو گیا تو اب اس کا شارٹ فارم تعریف دعا ہدایت صفات، تعریف دعا ہدایت صفات، تعریف دعا ہدایت صفات. تعریف اللہ کی، دعا ہدایت کی، ہدایت متقین کے لیے، صفات متقین کی. اس سبق میں ہم QC1 کو ہی ریوائز کریں گے کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہمارا ٹاپک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا فکرہ فریز اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. الحمدللہ ہم پڑھ چکے. نیکسٹ من الشیطان الرجیم، دوسرا فکرہ شیطان مردود سے. اس کو ہم کہتے ہیں تعوذ. یاد رکھیے تعوذ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے، تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئیں اور نہ ہی جلدی نیند آئے. قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، اور قرآن سے ہدایت ملے گی. عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن قرآن اس میں برکت شامل ہے. لیکن قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ، کیونکہ قرآن برکات سے بھرا ہوا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ یہ برکات ہم تک نہ پہنچیں اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا. اس کے لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے. تو اپنی زندگی میں ہم یہ پیغام کیسے لائیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کامیاب انسان کی عادت نمبر 1، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے کرتے ہم 12 ایسی عادات سیکھیں گے جس سے ایک شخص کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا میں اور یقیناً آخرت میں بھی. تو عادت نمبر 1، جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے. محسوس کیجئے کہ شیطان مسلسل آپ پر حملے کر رہا ہے، آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے. تو ہم جب بھی کسی کام کے لیے نکلیں جہاں شیطان سے ٹاکرا ہونا ہے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. شیطان کے ساتھ اس جنگ کو یاد کرتے ہوئے پہلی چیز سیفٹی ہے. وہ کیا ہے؟ کامیاب انسان کی پہلی عادت سیفٹی فرسٹ. کامیاب انسان کی پہلی عادت اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اور وہ کیسے ہوگا؟ تعوذ کے ذریعے. اس کے ساتھ ہی ہم اس کا احتساب بھی کر سکتے ہیں دعا مانگنے کے بعد. آج میں کتنی مرتبہ شیطان کے چنگل میں پھنسا، اور کیوں؟ کیا اس کی وجہ خراب دوست ہیں، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے؟ اپنے آپ کو چیک کر لیجئے. اور اس طرح ہمارا پہلے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. اور ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے تو اس کو بھی آنسر کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اس میں ہر پیج پہ علم لکھا ہوا آ رہا ہے ایکسٹریم لیفٹ پہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ویری گڈ. سسٹر کہہ رہی ہیں ہر صفحے پہ لکھا ہوا آ رہا ہے علم، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. کسی نے نوٹ کیا یہ علم؟ آپ نے QC1 میں پڑھا تھا یہ علم کے بارے میں. ایک ہوتا علم ہوتا ہے لفظ، رائٹ؟ اور ہم نے شاید علیمہ ایک فعل ہوتا ہے، پڑھا تھا، میرا خیال ہے پڑھا تھا، یعنی اس نے جانا، علیمہ. تو اسی سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے علم کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو امر، یعنی کسی کو آپ آرڈر دیں یا ریکویسٹ کریں کہ تو سکھا، جو تو نے سیکھا ہے اس کو سکھا، ٹیچ. تو ہم یہ یاد کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص نے آپ میں سے انشاءاللہ ٹیچر بننا ہے، اور آپ ٹیچر ہیں تو آپ سکھائیے. تو علم کا معنی ہے ٹیچ، سکھاؤ. تو آپ یہ محسوس کریں آپ کی رسپانسبلٹی اور آپ کو یادداشت ہر صفحے پہ یہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے اس کو آگے سکھانا ہے. رائٹ سسٹر؟ سسٹر فریحہ کچھ کہنا چاہتی ہیں.
سر وہ یاد دلا رہی تھی کہ QC1 میں حدیث پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو وہ علمہ والا یہاں پہ فعل پر بھی استعمال. علمہ تھا سکھانا، جی یاد ہے؟ تو تھینک یو سسٹر. تو مطلب یہ لفظ بھی ہمارے لیے ایک طرح سے ہمارے آ چکا ہے ووکیبلری میں ملتا جلتا، یعنی جس پر شد والا، یعنی ہمارے پاس اوپر شد ہے علم، تعلم، علمہ، تو علمہ یعنی سکھایا، علمہ اس نے سکھایا اس کو، تو یہاں علم سکھا. ہائی ایوری باڈی از اسٹل فریش. یس سر، نو سر؟ یس سر. یس سر. تو کیا QC2 دلچسپ ہے؟ یس سر. جی سر. جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو آئیے گہری سانس لیتے ہیں اور آج کا پہلا گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں. الحمدللہ گرامر کا پہلا لیسن، یعنی اچھا اس میں ذرا ٹرمینالوجی پہ بھی بات کر لی جائے کہ لیسن کے جو دیے گئے ہیں نا نام، وہ ایک بھائی نے پوچھا بھی تھا کہ صرف لیسن 5 تک نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس کا مراد کیا ہے کہ وہ 5 صفحات ہیں. تو پہلے صفحات کے 4 لیسن ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ 1A 1B 1C 1D، یعنی ایک صفحے کے 4 لیسن بنیں گے. اب چونکہ یہ 4 لیسن جو ہیں، ہر لیسن پھر سپلٹ ہوا ہے، یا گرامر کا ہے یا قرآن کا ہے، تو پھر ہم کہیں گے Q1A اور G1A. یہ پہلا لیسن ہو گیا. ہم نے Q1A پڑھ لی، اب ہم G1A پڑھیں گے. اس کے بعد پھر Q1 بھی آئے گا اور G1 بھی آئے گا. تو ٹرمینالوجی سمجھ میں آپ کو آ رہی کہ 1 کا مطلب ہے صفحہ، اور ABCD وہ 4 حصے ہیں ایک صفحے کے، جو 4 اشاروں پر تقسیم کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح 5 صفحات ہیں، ہر صفحے پہ 4 لیسن ہیں. جی سسٹر فریحہ. سر وہ Q اور G کو بھی ذرا بتا دیجیے نا. Q قرآن پورشن ہے، G گرامر کے لیے ہے نا. جی Q قرآن ہے اور G گرامر ہے. تو Q یعنی ہم سورۃ البقرہ کی آیات گرامر میں پڑھیں گے، اور قرآن والے Q میں پڑھیں گے اور G میں گرامر. تو یہ ہمارا اب گرامر کا لیسن شروع ہو رہا ہے. اور گرامر کے پہلے لیسن کا جو ٹاپک ہے کمزور افعال کا تعارف. تو ظاہری بات ہے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ افعال کچھ صحت مند ہوتے ہیں اور کچھ کمزور ہوتے ہیں. تصور میں یہ بات آئی. تو جی ہاں، گرامیرینز نے اس کو اسی طرح کلاسیفائی کیا ہے کہ افعال کو کئی طرح سے کلاسیفائی کیا ہے. دیکھیں، ایک کلاسیفیکیشن افعال کی آپ پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی بھی ہوتے ہیں، فعل مضارع بھی ہوتے ہیں، فعل امر بھی ہوتا ہے. کریکٹ؟ تو اسی انداز میں ایک اور کلاسیفیکیشن ہے کہ افعال کچھ صحیح کہہ لیں آپ کو، یعنی صحیح ہوتے ہیں، اور دوسرے کچھ کو کمزور کہا جاتا ہے. یہ کلاسیفیکیشن کیوں کر ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک فیکٹ شیٹ دی ہے سمجھانے کے لیے کہ قرآن کی ہر سطر میں اوسطاً جو 9 الفاظ ہوتے ہیں، ان میں سے اوسطاً 3 اسم ہوتے ہیں، 3 فعل ہوتے ہیں، 2 حرف ہوتے ہیں، اور ایک جو 9th ہے وہ اسم فعل یا حرف ہوتا ہے. یہ ایک ریسرچ ہے، nothing more than that, but just to know کہ یہ تمام کے تمام کتنے اہم ہیں سمجھنے. اور ثبوت کے طور پہ انہوں نے ایک پیج کو کلر کیا ہوا ہے بتانے کے لیے کہ دیکھیے کس طریقے سے اسما، فار ایگزامپل اسم، بلو میں سارے اسم ہیں، تو آپ کو ملیں گے اپروکسیمیٹلی آن ایوریج 3 ہر صفحے پہ. اسی طرح اگر افعال کو دیکھیں گے تو وہ بھی اوسطاً آپ کو ہر صفحے میں 3 ملیں گے، اور حروف آپ کو وہ بھی اوسطاً آپ کو تقریباً 2 ملیں گے ہر لائن میں. اور جو حرف ہے اس کی بھی ڈیفینیشن بڑی ضروری ہے سمجھنی کہ انگلش میں حرف کو کیا کہتے ہیں؟ الفابیٹیکل لیٹر.
میں سب کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس بہت ہی اہم نقطے کی طرف کہ ہم نے سیکھا کہ جتنے بھی الفاظ عربی میں ہوتے ہیں یا تو وہ اسم ہوتے ہیں یا تو فعل ہوتے ہیں اور یا وہ حرف ہوتے ہیں. اس حرف سے کیا مراد ہے؟ لیٹرز، یعنی یہ جو لیٹرز کا مطلب یہ ہے با تا سا، وہ لیٹرز. جبکہ یہ حرف جس کی بات ہو رہی ہے یہ وہ والے حرف نہیں ہے، رائٹ؟ یہ وہ حرف ہیں جن کو ہم نے کہا پریپوزیشنز. تو ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں وہ ہے پارٹیکل. اس کو میں الگ صفحے پر شاید ایکسپلین کر دوں تو بہتر ہے کہ یہاں پہ جو حرف بات ہو رہی ہے وہ لیٹر نہیں بات ہو رہی بلکہ پارٹیکل. پارٹیکل سے کیا مطلب؟ فی، من، الا، یعنی یہ کلاسیفیکیشن ہے. عربی میں لیٹر کو بھی حرف کہتے ہیں اور پارٹیکل کو بھی حرف کہتے ہیں. یہ میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ والی چیز آپ کو بعد میں پرابلم نہ کرے، کریٹ کرے کہ ایک تو ہم نے حرف پڑھا نا، الف با تا سا، ان کو بھی حرف کہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن ان کو بھی حرف کہتے ہیں جو فی، بی، من، جبکہ یہ ایک سے زیادہ حروف کے سے مل کر بنے ہیں. تو ان کا اصل نام انگلش میں تو ان کو کہتے ہیں پارٹیکلز، اور الف با تا کو کہتے ہیں لیٹرز. ایک سے دوسرے حرفوں کو جوڑتے ہیں. جی، جو حروف تہجی ہوتے ہیں جو جوڑتے ہیں آپس میں ان کو لیٹرز کہتے ہیں، الفابیٹیکل لیٹرز انگلش میں دوسرے ملاتے ہیں. بالکل. تو یہ حروف ہوئے نا، مثلا اگر کسی کا نام ہے عابد تو عین، الف، با، دال، یہ حروف ہو گئے عابد، ٹھیک ہے؟ یہ لیٹرز ہیں. جبکہ ہم نے ایک نئی بات پڑھی ہوئی ہے کہ تمام عربی کے جو ہوتے ہیں الفاظ یا اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں یا حرف، یہاں پر حرف کا معنی لیٹر نہیں ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہاں حرف کا معنی سر جی جی واو جو ہے وہ حرف ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے نا، حرف ہے. تو یہ جو ابھی اس میں بلو ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب اولائے کا بلو ہوا ہوا ہے نا سارا؟ نہیں، اولائی کا ایک لفظ ہے نا، ون نہیں، ورڈ اس سے پورا. پہلے وا بھی بلو ہوا ہوا ہے نا، کدھر؟ ربہم و اولائک. وہ غلطی سے ہوا ہوا. اچھا ہاں، وہی میں کنفیوز ہو رہی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں شاید وا تو حرف ہوتا آپ ہے. نے پکڑ لیا، آپ بتائیے ان کو نا اس پہ چیٹ میں بتائیے اس کو درست کریں. واو جو ہے وہ حرف ہے. ویسے تو یہ وعلا وغیرہ سارا ہی ہوا ہے، لیکن بہرحال واو کے بارے میں تو ہم نے اسی ون میں بھی دیکھا تھا کہ واو تو مطلب حرف ہوتا ہے. جی اصل میں یہ جو انفارمیشن آپ کو ابھی پہنچتی ہے اس کا صرف ایک نالج ہے. اصل چیز جو میں جس طرف آپ کو لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حرف دو طرح سے آپ کے سامنے پیش ہوگا. اس کنفیوژن کو دور کریں کہ عربی میں جب حرف کہتے ہیں تو وہ حرف سے کیا مراد؟ حرف تہجی ہے، یعنی حرف جو ہے الفابیٹیکل لیٹرز کی بات ہو رہی ہے، یا حرف ایز اے کلاسیفیکیشن. کیا آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ انا جو ہے یہ بھی حرف ہے؟ حرف سے مراد ہے یہ پارٹیکل ہے، جبکہ یہ تین اس میں لیٹرز ہیں، حمزہ اور 2 دفعہ نون. آئی ہوپ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. سسٹر فریہ اس کو فردر کلیریفائی کر دیں کلاسز کے دوران میں انشاءاللہ. کلیئر ہو گیا. حروف بدلتے نہیں ہیں. اسماء کی جمع ہم سیکھیں گے، قلب، قلوب. افعال اصل چیلنج ہے. اب فعل کی اقسام کو دیکھتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا ٹیبل QC1 میں، ہمارا فیوریٹ ٹیبل ہے، سب کو پکا زبانی یاد ہے. اور اس میں ہم نے کہا تھا فعالہ، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ پوری فعل ماضی ہے. یفعلو چابی ہے فعل مضارع کی، اور افعل چابی ہے امر کی. اور اس کے بعد ہم نے 3 اسماء پڑھے تھے. ان 3 اسماء کو بھی ڈاکٹر صاحب نے ایکچولی فعل میں ٹیبل میں شامل کیا ہوا ہے. تو جو آپ کو کلاسیفیکیشن بتائیے نا، 3 اسم، 3 فعل، 2 حرف، تو اس فعل کے اندر
ان کو بھی شامل کیا ہوا ہے جسٹ فار ایز آف انڈرسٹینڈنگ، جسٹ فار یور انفارمیشن. اور یہ وہ 6 چابیاں ہیں جو ہم پڑھتے رہے ہیں. اس کو پکا کر لیں. فعل یفعل افعل 3 فعل کی چابیاں، فاعل مفعول فعل، یہ 3 اسم ہے آخر میں. اور یہ وہ ٹیبلز ہیں جو کہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع. ان میں اگر میں پوچھوں فتح میں کون سے 3 حروف ہیں، تو اب میں حرف کی بات کروں. فتح. نصر میں نون صاد را، ضرب میں ضاد را با، سمع میں سین میم اور عین. تو یہ وہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح افعال ہیں. صحیح means does not mean right or wrong. صحیح means sound. ساؤنڈ کا مطلب ان میں کمزور حرف نہیں ہے. تو کمزور حرف کون سا ہوتا ہے؟ ان کے حرف بدلتے نہیں ہیں. نہیں، یہ وہ والے حرف نہیں ہے نا. حرف ویسے بھی نہیں بدلتے، اگریڈ. بٹ ہم یہاں بات حروف کر رہے ہیں، علت. اب یہ حروف علت کی بات ہوتی ہے. وہ کون سے حروف ہیں جو کہ ساؤنڈ نہیں ہیں؟ وہ کون سے؟ آئیے دیکھتے ہیں. وہ ہیں واو یا الف. یعنی الفابیٹ میں تو یہ موجود ہیں، لیکن یہ بڑے اسپیشل ہیں. اور ان کو کمزور اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی آوازیں جو ہے نا ایک کمزور شخص کی طرح ہے. یعنی ایک شخص کمزور جو تکلیف میں مبتلا آئی سی یو میں ہوتا ہے، اس کی آوازیں کیسے نکلتی ہیں؟ او ای آ، ملتی جلتی. تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کی آواز ان کمزور یا بیمار انسانوں کی طرح ہے، اس لیے ان حروف کو کہا گیا ہے کہ یہ حروف بھی کمزور ہیں. کیونکہ سسٹر نے کہا حروف علت، علت بیماری کو کہتے ہیں نا. تو یعنی بیمار شخص کی آواز کمزور حروف. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ کمزور حروف آتے ہیں، لیکن ان میں تو نہیں آئے نا. ان میں نہیں آئے. تو جن افعال میں نہیں آتے، اور افعال کی بات ہو رہی ہے ان کے سٹارٹنگ، جو ان کا پہلا پیٹرن ہوتا ہے. پہلا پیٹرن یعنی کہ ماضی والا فتح، اس میں چیک کریں گے جا کر کہ کیا اس میں کوئی کمزور حرف ہے. نہیں ہے تو ان کو کہیں گے یہ صحیح ہے. اور اگر اس میں کوئی کمزور حرف ہے، وہابہ میں کیا خیال ہے؟ وہابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا، عطا کیا، یہ گفٹ کیا. سو وہابہ میں واو آ گیا تو ہم کہیں گے اس میں کمزور حرف ہے. وعدہ، اس نے وعدہ کیا، اس میں بھی کمزور حرف ہے. قالا، اس میں الف نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اس میں بھی کمزور حرف ہے. تو جس طرح کسی ایک شخص کا جو ویسے تو بہت مضبوط ہو، لیکن اگر اس کا ہاتھ کمزور ہو جائے تو اس شخص کو کہتے ہیں کمزور. اسی طرح کسی فعل میں کوئی ایک حرف جو ہے وہ کمزور آ جائے تو اس فعل کوئی کمزور فعل کہہ دیتے ہیں. تو آج ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی کہ کمزور افعال وہ ہیں جن میں واو، یا اور الف، ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کو نظر آ جائے، اس کے پہلے صیغے ماضی میں نظر آ جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فعل کلاسیفائی ہوگا ایز اے کمزور فعل. تو صحت مند اور کمزور. فتح صحت مند ہے، نصرہ اور ضربہ سمع، کیونکہ اس کے اندر الف، واو یا یا نظر نہیں آ رہی. جبکہ وہبہ، وعدہ، قال، زادہ میں آپ کو کمزور حروف نظر آ رہے ہیں، اس لیے یہ کمزور افعال ہیں. انٹرسٹنگلی قرآن کریم میں تقریباً 9000 صحت مند افعال ہیں اور تقریباً 9000 کمزور افعال ہیں. 9000 کی کیا خاص بات ہے؟ 9000 کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں 9000 لائنز ہیں اپروکسیمیٹلی. وہ کیسے؟ ایک صفحے میں 15 تھی لائنیں، اور ہم نے کہا تقریباً 600 صفحات ہیں، تو یہ بن جاتا ہے 9000. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر لائن میں اوسطاً ایک جو لفظ ہوگا وہ ہوگا صحت مند فعل، اور اوسطاً ایک لفظ ہوگا جو کہ کمزور فعل ہوگا. الحمدللہ. اس کے علاوہ ایک اور قسم کے بھی افعال ہیں جو کہ 3 حروف سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ان میں کیا بات تھی؟ یہ وہ تھے جن میں 3 حرف ہیں. تو پہلی کلاسیفیکیشن میں ہم کہیں گے
ایسا گروپ جو 3 والا ہے. اس کے بعد آئے گا 3+1 3+2 3+3. کیا مطلب ہے؟ ان کو ہم کہیں گے مزید یعنی فردر فی ایڈڈ اختلافہ میں. نظر آ رہے ہیں 3 سے زیادہ ہے نا، رائٹ. اور استغفرہ اس میں بھی 3 سے زیادہ ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی، ہم اگلے کورسز میں پڑھیں گے کہ اس کے اصلی کون سے ہیں اور ایڈڈ کون سے ہیں. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک ہے QC3 کا، جس میں ہم پڑھیں گے ایسے افعال جو کہ 3 سے زیادہ حروف میں آتے ہیں. اس میں بھی کچھ صحیح ہوں گے اور کچھ کمزور ہوں گے QC3 میں انشاءاللہ. کمزور افعال ہر لائن میں ایک، بہت ہی اہم. شروع میں اگر ہو تو اس کا اگزامپل دیکھ لیں، وہابا وعدہ. بیچ میں ہو تو اگزامپل قالا زادہ. آخر میں ہو تو دعا حدا. 6 بیسک افعال. وہابا کا مطلب جو اشارہ کرے، وہابا اس نے عطا کیا. وعدہ کا معنی اس نے وعدہ کیا. قالا کا معنی اس نے کہا. زادہ اس نے زیادہ کیا. دعا اس نے دعا مانگی یا اس نے پکارا. ہدا اس نے ہدایت دی. تو یہ ہمارے 6 اگزامپلز ہیں. 2 کے شروع میں کمزور حرف ہے، 2 کے بیچ میں اور 2 کے آخر میں. اس کا مطلب ہے کمزور افعال کی کلاسیفیکیشن ہم ایسے کیا کریں گے، شروع کو والوں کو الگ کر دیں گے. یعنی ایک کلاسیفیکیشن تو یہ ہو گئی کہ کمزور حرف کہاں آ رہا ہے. اگر شروع میں آ رہا ہے تو اس کو الگ ٹیبل میں ڈال دیں گے الگ طرح سے، اور بیچ میں آ رہا ہے تو الگ کر دیں گے، اور آخر میں آ رہا ہے تو الگ کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی ہم نے کلاسیفیکیشن پڑھی تھی، وہ تھی وہ 4 ابواب. یاد ہے آپ کو؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ. تو آج میں ایک سیکنڈ کلاسیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے تمام افعال جو یہ دیکھ رہے ہیں ہم، ان میں بھی یہ 4 چیزیں تو ہوں گی. یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی ہم فعل دیکھتے ہیں اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں افعال، ان کو ہم گروپ کر دیتے ہیں، یا فا میں ڈال دیتے ہیں ان کو، فتح میں یا نصرہ میں یا ضربہ میں یا سمعہ میں. یہ تو ہم کر ہی دیتے ہیں. اب آج ایک بات پتہ چلی کہ ایک تو وہ فتح نصرہ میں تو جائیں گے ہی جائیں گے، ایک فردر کلاسیفیکیشن ہوئے گی ان کے لیے جو کمزور حروف کمزور افعال ہیں. ان میں یہ ہوگا کچھ شروع ہوں گے واو سے، کچھ شروع ہوں گے یا سے. انٹرسٹنگلی الف سے کوئی شروع نہیں ہوگا، بٹ جنرلی واو سے شروع ہو سکتے ہیں، اور ہم ان سب کو الگ الگ کلاسیفائی کریں گے. اب کے لیے ہم واو کے شروع والے لے رہے ہیں، درمیان میں جس کا الف نظر آ رہا ہے، اور آخر میں جو ہمیں کمزور حرف نظر آ رہے ہیں. تو شروع کا، بیچ کا اور آخر کا. ہم نے کیسے سیکھا تھا QC1 میں ان افعال کو؟ ہم نے کہا تھا اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ بات پڑے گی ضربہ. اس لیے سن لو سمع. تو آئیے کمزور حروف کو بھی سیکھنے کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے، ڈاکٹر صاحب نے آسان کر دیا ہمارے لیے. میں یوں بولوں گا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ. سب بولیں، ریپیٹ کریں میرے بعد. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. دیکھیں اس سلائیڈ پر آپ کے پاس بہت سی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. ایک تو وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قالا اس نے کہا، زادہ اس نے زیادہ کیا یا اس نے بڑھایا، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. میننگ کلیئر ہو گئے. دوسرا، شروع میں کمزور حرف، بیچ میں کمزور حرف، آخر میں کمزور حرف. پھر کیسے یاد کریں گے؟ ایک دفعہ پھر کریں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اور یاد رکھیے سسٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، علم، اے شخص تو سکھا. یعنی یہ مذکر کے لیے پر کوئی بات نہیں، علم سکھا اس کو دوسروں کو. اس کے ساتھ ہی لیسن مکمل ہوا ہمارا. تو فیڈ بیک دینا چاہ رہا ہوں.
آپ کو جو بھی انٹروڈیوس کیا ہے کانسیپٹ، یہ عربی گرامر کا مشکل کانسیپٹس میں سے ایک کانسیپٹ ہے. کیا آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا؟ I need your feedback. الحمدللہ سر. الحمدللہ سر. تو یعنی یہ کمزور افعال، کمزور نام کیا ہیں، ویسے بہت دلچسپ ہیں. جی عامر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے ایک چیز آپ سے کلیئر کرنی ہے کہ ہم نے 2 کلاسیفیکیشن کی ہے افعال کی، ایک صحیح افعال ہیں اور ایک کمزور افعال ہیں. جی جی. تو اس کلاسیفیکیشن کا کوئی خاص مقصد ہے یا یہ صرف ایسی ہی کلاسیفیکیشن ہے؟ سر مقصد تو بڑا سا زبردست ہے، وہ سٹیپس میں آئے گا نیکسٹ لیسن میں. مقصد یہ ہے ان کا، بلکہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن میں یہ بوجھ ختم ہو جائے، کہ ایک تو تھے صحت مند افعال جیسے نصرہ تھا، رائٹ. اب نصرہ کا جب ہم نے ٹیبل بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا جو بھی نون کے پیٹرن پر آئے گا اس کا ٹیبل بالکل ویسے ہی بنے گا. تو آپ نے نصرہ کا ٹیبل تو سیکھا، ساتھ آپ نے کئی سو اور بھی ٹیبل سیکھ لیے. مثلا داخلہ، میں آپ کو کہہ دوں اگر داخلہ نصرہ کا پیٹرن ہے تو آپ کو اس کا ٹیبل آ جائے گا. مظاہرے کا پتہ چلے گا تو آئے گا. سر کیسے؟ میں نے بتا دی، نصرہ آپ کو بتا دیا کہ داخلہ نصرہ ہے کہ پیٹرن پر ہے. سر میں بتاؤں؟ نہیں عامر بھائی کو بتانے دیں کہ نصرہ کا تھا ینصرو، تو داخلہ کا کیا بنے گا؟ یدخلو. دیکھیں اس کا مطلب ہے آپ نے ایک بہت سٹرونگ ایلیمنٹ پکڑ لیا کہ آپ کو میتھڈولوجی پتہ چل گئی کہ اگر میں صرف کہوں نون تو آپ فٹافٹ پورا ٹیبل بنا دیں گے. آپ کی ووکیبلری میں ایک دم many 100 ٹائمز اضافہ ہو گیا، تو فائدہ ہے. اچھا اب انٹرسٹنگلی جب کمزور افعال آتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ قالا جو ہے یہ بھی نصرہ کے پیٹرن پر ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تو کنفیوز ہو جائیں گے، اچھا اگر قالا ہے تو اس کا پھر کیا بنے گا مضارع؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ٹیبل میں ایک دلچسپ تبدیلی پیدا کرتے ہیں. ان کا ایک سب سیٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے قالا، قاما، کانا، یہ بہت سارے ایسے افعال ہیں جن کے بیچ میں الف نظر آ رہا ہے لیکن ہے نصرہ کے. ان کا ٹیبل سلائٹلی ڈیفرنٹ بنے گا. تو آپ یہ کہیں گے ایک تو نصرہ کا تھا پرائمری ٹیبل نصرہ، اور ایک ایسا ہے جس کے اندر کمزور حرف آتا ہے بیچ میں، اس کا ٹیبل سلائٹلی ڈیفرنٹ بنتا ہے. تو آپ کو ایک دم سے ووکیبلری میں ایک اور کوانٹم جمپ ملے گا. اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے آگے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے ان کو الگ سے کلاسیفائی. اگر میں نہ کروں تو بڑی کنفیوژن ہوگی، آپ کو ایک ایک الگ الگ یاد کرنا پڑے گا. تو دس ول ہیلپ. Does this help؟ اب بتائیے سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی تھی. ہمارا سیکنڈ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. وی کین ٹیک 5 to 10 minutes بریک. اس بریک میں آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، آگے پیچھے چل پھر سکتے ہیں، چائے بنا کے لے آئیں، اور ہم 10 منٹ کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. مین وائل کوئی کوشچنز ہوں تو آپ بے شک ان کو نوٹ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلوات والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. آپ سب کو خوش آمدید کورس QC2 صفحہ 1 اشارہ B، یعنی قرآن کریم کے پہلے صفحے کے دوسرے اشارے کے ساتھ. قرآن میں 30 پارے، عام مصحف کے ایک پارے میں 20 صفحات، ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم، یعنی ہر پاؤں میں 5 صفحات. تو پہلا کورس QC2 یعنی QC2 میں پہلے 5 صفحات
QC3 میں نیکسٹ 5 صفحات، QC4 میں اگلے 5 صفحات، اور QC5 میں انشاءاللہ پارہ نمبر 1 مکمل ہو جائے گا، بالکل اسی انداز میں جیسے کہ QC2 پڑھا جائے گا۔ یہ ہیں صفحات۔ پہلا صفحہ جو ہم نے انگوٹھے پر اپنے رکھ کے سامنے دیکھا، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا یعنی 2 انگلیوں کا اشارہ، اور پھر چوتھا اور 5واں۔ یہ 5 صفحات QC2 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس انداز میں اپنی انگلیوں کو جوڑ لیجئے اور اپنے سامنے یوں محسوس کیجئے کہ یہ 5 صفحات کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا فوکس ہے پہلا صفحہ، اور اس کا ایک اشارہ، ایک حصہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ دونوں حصے اس کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، یہ پورا QC2 کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے صفحے سے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ پہلے چاروں اشاروں کو سامنے رکھ کر آیات کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ اس کے بعد اپنی انگلیوں کے اشارے میں پہلے صفحے کے 4 اشارے، 4 پوائنٹرز، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، یعنی آپ کو اس کلاس میں یاد ہو جانے چاہیے۔ پہلے صفحے کے 4 اشارات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اونچا اونچا پڑھیے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف سے مراد اللہ کی تعریف، دعا ہدایت کی دعا، ہدایت متقین کے لیے، صفات متقین کی۔ یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا۔ یہ 2 اشارے آج کے لیسن میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ تمام اسباق کا پیٹرن بالکل ایسا ہی ہوگا۔ پہلے تعارف، سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن اسی سورہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہم اس کو تفصیل سے لفظ بلفظ QC1 میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم ان 12 بہترین عادات پر روشنی ڈالیں گے جو ایک شخص کو کامیاب انسان بناتا ہے، یعنی 12 عادات، 12 habits of a successful person۔ پہلی عادت ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی پہلی عادت ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے کر آئے۔ اس کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے یہ سورۃ الفاتحہ کو پہلے ہم سنتے ہیں۔ آج ہم پہلے لیسن میں اس کو مکمل طور پر اس میں سے عادات کا اخذ کریں گے۔ آئیے سنیں اور سنتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ ایک ایک لفظ کو جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ آمین۔ ترجمے پہ ہم فوکس نہیں کر رہے، آج ہم عادات کی بات کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عادت نمبر 2، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ اور کچھ تو آپ پہلے ہی کرتے ہوں گے، مثلا وضو سے پہلے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، آج کے بعد ہر کام شروع کرنے سے بسم اللہ۔ عادت نمبر 3 جو ڈیرائیو ہوتی ہے الرحمن الرحیم سے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ یہ وہ عادات ہیں جن کو ویسٹ نے بھی ڈیفائن کیا ہے ایز 12 ہیبٹس آف اے سکسیسفل پرسن۔ الحمدللہ ہمیں یہ 12 کی 12 عادات سورۃ الفاتحہ سے مل جاتی ہیں۔ پہلی عادت کیا تھی؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آنا۔ دوسری عادت کیا تھی؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ تیسری عادت الرحمن الرحیم ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، کیونکہ اللہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، یعنی یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ پر مہربان ہے اور ضرور آپ کی مدد کرے گا۔
عادت نمبر 4 الحمدللہ، یعنی ہر لمحے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، گریٹیٹیوڈ۔ QC1 میں ہم نے اس کے متعلق بڑی تفصیل سے پڑھا تھا۔ ایک کامیاب شخص کی عادت ہونی چاہیے کہ وہ ہر حال میں اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت اور احسان کے ساتھ ہمارے لیے یہ سب کچھ دیا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے 4 عادات۔ پہلی کیا تھی؟ حفاظت میں آنا اللہ کی، اعوذ باللہ۔ دوسری عادت بسم اللہ، ہر کام اللہ کے نام سے۔ تیسرا الرحمن الرحیم، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ چوتھا الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ رب العالمین، کیونکہ تمام جہانوں کا وہ رب ہے، تو عادت نمبر 5 رب العالمین، علم حاصل کیجئے اس پوری کائنات کا، اس پر تدبر کیجئے، یعنی جتنا یہ زیادہ کریں گے اتنی ہی زیادہ گہرائی سے اللہ کی تعریف کی جا سکے گی۔ تو عادت نمبر 5 میں اس کائنات پر غور و فکر، علم حاصل کرنا۔ تو کون سی 5 عادات ہوئیں؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، مثبت سوچ، اور اس کے بعد تمام ہر لمحے اللہ کی تعریف، شکر، اور رب العالمین، کائنات پر غور و فکر یعنی علم حاصل کرنا۔ عادت نمبر 6 پھر سے آتا ہے الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے تو کامیاب انسان کے لیے عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجئے۔ رحم سے مراد محبت سے ان کا خیال رکھیے، اور اس حدیث کو یاد رکھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو واجب ہو گیا، اپنے اوپر رحم حاصل کرنے کی دوسروں پر رحم کرنا چاہیے۔ تو ہماری 6 عادات۔ چھٹی عادت دوسروں پر رحم کیجئے۔ عادت نمبر 7 کہاں سے اخذ ہوتی ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ ویری امپورٹنٹ۔ میرا خیال ہے یہ عادت نمبر 7 جو ہے، یہ اگر اپنا لی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے۔ یعنی انسان کام ہی وہ کرے جس کا فائدہ آخرت میں ہو، یعنی جس کا فائدہ صرف دنیا میں ہو۔ اور یہ تمام جو لغو والی عادات ہیں جس میں کھیل تماشے اور سو اینڈ سو، جس کو ہم اپنی طرف سے کسی حد تک جائز تو قرار دیتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، تو جس چیز کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس سے دور ہی رہیں۔ تو ہر کام آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کیجئے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عادت نمبر 8 یعنی ہر کام کو کرتے ہوئے اس نیت سے کریں کہ یہ عبادت ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے تو وہ عبادت ہوگی، اور یہی عبادت ہمیں دل اور دماغ کا حقیقی سکون بھی دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرا سارا دن اور رات عبادت میں گزر سکتا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اگر میں ہر کام کی نیت عبادت کی کروں۔ الحمدللہ کتنی زبردست عادت ہے ایک کامیاب انسان کی۔ یعنی عادت نمبر 8 ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کر لوں کہ یہ عبادت ہے۔ اسی طرح عادت نمبر 9 ایاک نستعین، نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس عادت کا تعلق اس بات سے ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس ہو زندگی میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیجئے۔ عادت نمبر 9 یہ خوبصورت ایلیمنٹس غیر مسلمین کو حاصل نہیں ہے، یعنی یہ جو سیٹسفیکشن ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مدد، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے، اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے۔ الحمدللہ۔ عادت نمبر 10 الصراط المستقیم، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، یعنی سیدھے راستے پہ چلا۔
اہدنا الصراط یعنی اہدنا ہدایت دے ہمیں، تو ہماری دعا جو ہے ہر کام اللہ سے ہدایت کی دعا۔ انعمت علیہم 11 اور 12 جو عادات ہیں تو بہت ہی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر انعام کیا، وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، یعنی اچھے لوگوں کی پیروی کرنا، یہ عادت نمبر 11 تو یعنی اگر ہم دوسرے لوگوں کے اچھے کاموں کا جائزہ لیں گے اور اپنے کام بھی اس جیسے کریں گے تو ہمارے وہ ٹرو رول ماڈلز بنیں گے۔ تو عادت نمبر 11 اچھے لوگوں کی پیروی کرنا، اچھے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا۔ اور عادت نمبر 12 والضالین سے، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، یعنی اے اللہ ہمیں برے لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھ۔ کیا ہم ایسا کر تو نہیں رہے نہ سمجھتے ہوئے بھی ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو کاپی کر رہے ہیں، یا ان جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، یا ان جیسے ویلیوز رکھ رہے ہیں جو لوگ اللہ کے نزدیک اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ ان سے ناراض ہے؟ تو ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل مت بنائیے۔ یہ تھی 12 عادات۔ یہ 12 عادات آپ کی بک میں بھی دی ہوئی ہیں، اور میں چاہتا ہوں ہر شخص اگر ان 12 عادات کو لکھ کر آپس میں شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تو سب کے لیے آسانی ہوگی، سورۃ الفاتحہ بھی ریوائز ہو جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ، اور یہ سورۃ الفاتحہ کا وہ حصہ ہے جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، لیکن اس کو ہم دوبارہ سے ریوائز کرنا چاہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے۔ ایک اس سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کے ترجمے میں یہ پڑھ چکے کہ سورۃ الفاتحہ کے کس مقام پر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مثلا جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو کیا میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں؟ نہیں، میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، کیا میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں؟ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہدایت طلب کر رہا ہوں۔ دوسرا انداز سورۃ الفاتحہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں یہ بتایا کہ یعنی حدیث جو ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ پہلی بات تو ہے نماز کو اون کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری نماز ہے، میرے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو مومنٹ ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم کر دیتے ہیں، ہم اس کی نماز میں آ گئے، اور پھر بندے کو کیا کہا ہے کہ میں نے اپنے اور تیرے درمیان اس نماز کو تقسیم کر لی، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، آدھی میری آدھی میرے بندے کی، ہم اس دعا میں شامل ہیں۔ میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں دیتا ہے۔ اب ترجمے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ ہم ہدایت طلب کرتے ہیں، تو اللہ نے گارنٹی کر دی جو ہدایت طلب کرے گا اس کو ہدایت دی جائے گی۔ یہ سوچنا کہ کچھ دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں دنیا میں اور کچھ آخرت میں، وہ ہدایت اس میں شامل نہیں۔ ہدایت کی دعا تو دنیا میں ہی قبول ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں ہی اس کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث کس طرح چلتی ہے آگے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ امیجن کریں نیکسٹ ٹائم جسے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ رسپونڈ کر رہے ہیں، یعنی ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو میری تو نماز ایکسیپٹ ہو گئی نا۔ اللہ نے کہہ دیا میرے بندے نے میری حمد کی، لیکن اگر بندے کو پتہ ہے کہ اس نے واقعی حمد کی ہے، اگر اس کو اس کے میننگز آتے ہیں، وہ دل سے تعریف نکل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے بندے کو، اور کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کر دی۔ جب بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یہ ثنا جو ہے وہ ہم سے بھی ایک سٹیپ آگے، تسبیح اور ہم کمبائن کر کے اثنا، یعنی الرحمن الرحیم کہنے میں اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی حد جو ہے وہ ہے الرحمن الرحیم بیان کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ مالک یوم الدین، جب میں نے یہ تصور میں لے آیا کہ اس دن کا مالک ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہی پسند آئی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی بزرگی سے یہ مانا ہے میری میجسٹی اور میری طاقت اور میرا مقام اس بندے نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں ہی مالک ہوں اس دن کا جس دن حساب کتاب ہوگا۔ اب بندہ آتا ہے اپنی اصل مدعا کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری میں عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی میں مدد چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہولڈ آن، اب سیکنڈ پارٹ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے مدد تو میں اس کو کیا دوں گا۔ اور جب بندہ آگے پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا وہ سب اس کو دوں گا، میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو اس حدیث کو ذہن نشین کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اگر ہر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں یقیناً ایک کوانٹم لیپ آئے گی۔ اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ آئیے اسباق دعا اور پلان کی طرف چلتے ہیں۔ وہ 12 عادات کو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 12 عادات بڑی آسان ہے یاد کرنی، اگر آپ ان کو اس انداز میں یاد کریں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے جائیں گے تو 12 عادات آپ کو نظر آتی جائیں گی، یعنی دیر بی ریویلڈ تھرو دی ریسیٹیشن آف سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، بسم اللہ یعنی بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں، الرحمن الرحیم، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، الحمدللہ، ہر حال ہر لمحے میں اللہ کا شکر دل سے ادا ہو، رب العالمین، علم حاصل کریں کائنات پہ تدبر کرتے ہوئے، الرحمن الرحیم، دوسروں پر رحم کریں، مالک یوم الدین، ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کریں، ایاک نعبد، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت، و ایاک نستعین، ہر چیز میں اللہ کی مدد کا طالب ہونا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت کی دعا، اور آخری دو یعنی ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انعمت علیہم، اور جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا ان لوگوں سے ہمیں دور رکھیں، ولا الضالین۔ یہ 12 عادات ہیں، اے اللہ ہمیں کامیاب انسان بنانے میں مدد فرما۔ تو مطالعے اور غور و فکر کے بعد اس کو زندگی میں کیسے لے کر آئیں؟ اے اللہ یہ تمام اچھی عادتوں کو مجھے اپنانے کی توفیق عطا کر۔ احتساب کریں اپنا، کیا میں ایسا کرتا ہوں؟ کیا مجھے یاد بھی رہتا ہے؟ پھر پلان بنائیں کہ ان عادات کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور ہر کام بسم اللہ سے شروع کروں گا and so on۔ آئیے دیکھتے ہیں ان اسماء کو اور افعال کو جو سورۃ الفاتحہ میں آئے ہیں اور جن کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب سورۃ الفاتحہ ہم نے شروع کی تھی QC1 میں تو ہمیں کوئی افعال نہیں آتے تھے، یعنی میں سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا الرحمن میں یا الرحیم میں کوئی ایسا فعل ہے یا الحمد کسی ٹیبل میں سے آتا ہے، مالک کسی ٹیبل میں سے آتا ہے، لیکن آج ہم کچھ نہ کچھ جو گرامر پڑھ چکے ہیں اس کی اپلیکیشن، تو ہر لیسن میں QC2 میں جو ہم پڑھیں گے قرآن کا حصہ، اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے اسماء اور افعال ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کون سے پڑھ چکے ہیں، کون سے ٹائپ کے۔ اگر نصرہ ٹائپ کا ہم نے کوئی پڑھا ہے تو ہم تصور کریں گے یہ ہماری ووکیبلری کا حصہ ہے۔ جو اسماء کی بات ہے، ایسے اسم اور ان کی جمع جو ہمارے لیے جو پڑھ چکے ہیں یا جو ہم اب نئے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پر جو اسم کی بات ہو رہی ہے، اسم کی جمع اسماء، عالم کی جمع عالمون اور عالمین، اس میں غلطی نہیں کرنی، عالم کی جمع نہیں کہا جا رہا، عالم کی جمع۔ اسی طرح یوم کی جمع ایام۔ اب آتے ہیں افعال۔ افعال میں اب ہم نے ان افعال میں
اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل یعنی مصدر کو بھی شامل کر دیا گیا ہے اس پورے گرامر کے ٹیبل میں. 3 حرف والے صحیح افعال. اب یاد کریں ہم بات کریں گے جب افعال کی تو ہم کہیں گے 3 حرف والے صحیح افعال اور 3 حرف والے کمزور افعال. تو 3 حرف والے صحیح افعال کون سے ہیں جو ہم نے پڑھے؟ الحمد کہاں سے آیا؟ حمیدہ یحمدو احمد. اب آپ نے حمیدہ پہلے ٹیبل نہیں پڑھا تھا لیکن آپ نے سمیعہ پڑھا تھا. تو اگر میں آپ سے کہہ دوں حمیدہ سمیعہ کی طرح ہے تو حمیدہ آپ کا پیٹرن ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ اب آپ سمیعہ کی طرح حمیدہ یحمدو احمد، حامد محمود حمد. اس کی آپ پریکٹس کریں. 46 ٹائمز یعنی 46 مرتبہ کسی نہ کسی انداز میں صیغے میں یہ لفظ آیا ہے. تو حمیدہ اس نے حمد کی، تعریف کی. یحمدو وہ تعریف کرتا ہے، احمد تعریف کر. تو حامد کا معنی کیا ہوگا؟ تعریف کرنے والا. محمود کون ہوگا؟ جس کی تعریف کی جائے. اور حمد تعریف. تو الحمد کہاں سے نکلا ہے؟ ان 6 چابیوں میں سے حمد سے نکلا ہے. دیکھیں حمد کے ساتھ الف لام لگ گیا تو الحمد آیا یہاں سے. اسی طرح نیکسٹ دیکھتے ہیں مالک. تو مالک جو ہے یہ بھی کسی گرامر ٹیبل سے نکلا ہے. وہ ٹیبل کون سا ہے؟ ملکہ یملکو. تو ملکہ یملکو کون سا باب ہے؟ ضربہ. تو سین سمعہ تو ضربہ. ملکہ یملکو، ملکہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے اختیار حاصل کیا. سو ملکہ یملکو. املک مالک مملوک ملک، ملکیت ہوتا نا اسی سے. تو مالک اونر جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو مالک یوم الدین. اس انداز میں ایک نیا ٹیبل اور نئی ووکیبلری ایڈ ہوگی آپ کی لسٹ میں. نعبدو ہم پڑھ چکے. عبدہ یعبدو عبد. عابد معبود عبادہ. تو دیکھیں ریویژن بھی ہو رہی ہے اور آپ کے ووکیبلری میں ایڈیشن بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. آئیے اور دیکھتے ہیں. غضبہ یغضب. اغضب غاضب مغضوب غضبن. غضبہ بھی سمیہ کا پیٹرن ہے، حمیدہ بھی سمیہ کا پیٹرن تھا. غضبہ کا معنی وہ غصے ہوا، ناراض ہوا. تو یہ کہاں سے آیا؟ مغضوب. مغضوب جن پر ناراضگی کی گئی. مغضوب غاضب غصہ کرنے والا، ناراض ہونے والا. اور مغضوب جس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، جس پر غصہ کیا گیا. تو مغضوب ہمیں ایسے یاد ہو جائے گا. غاضب مغضوب، غاضبہ یغضب اغضب غاضب مغضوب غضب. غضب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس طرح ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اور اینی کوشچنز کیونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں اس لیسن کے متعلق. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں کوسچن میرا ایک یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے پڑھایا ہے نا الحمدو، تو ہمیں تو جو بتایا گیا تھا QC1 میں کہ جس کے ساتھ الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے. جی جی تو جی آپ نے حمد کو جو ہے نا وہ فعل بتایا ہے کہ یہ فعل ہے. تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہ اسم ہے. اچھا آئی ایم گلیڈ آپ نے مینشن کیا کیونکہ میں نے یہ کہا نہیں تھا لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ ویسا محسوس ہوا. میں نے یہ کہا تھا کہ افعال کا جو ٹیبل ہے نا پورا گرامر کا ٹیبل، اس میں افعال بھی ہیں اور آخر میں ٹیبل میں 3 اسم بھی ہیں. یہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ؟ جی 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 سر. ایک فعل ماضی کا ہے کالم تھا، ایک فعل مضارع کا کالم تھا اور ایک فعل امر کے لیے 3 تھے. ٹھیک ہو گیا. اس جی کے سر بعد 3 ایسے الفاظ تھے جو اسم ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. یہ 3 کیا ہیں؟ اسم ہیں. اسم ہے. چونکہ اس ٹیبل میں سے آئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کا ٹیبل ہمیں چونکہ یاد کرنا تھا. دیکھیں حمیدہ جو ہے اس کے ٹیبل میں کہاں حمد آ رہا ہے، کس جگہ پر آ رہا ہے؟ حمیدہ ورب میں تو نہیں آ رہا،
ادھر بھی نہیں آ رہا, احمد میں بھی نہیں آ رہا, حامد میں بھی نہیں, حمد میں آ رہا ہے. تو ہم بلو میں دیے ہوئے ہیں, تو بلو والے سارے اسم ہیں. جی سر ٹھیک ہے سر, مجھے وہ تھوڑی سی سمجھنے میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی. لیکن اچھا کیا نا, دیکھیں اب سمجھ آ گئی. ایک کنفیوژن سے کتنے لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے, یہاں مالک لکھا ہوا ہے, مالک, تو کیا مالک اسم ہے یا فعل ہے؟ لفظ مالک یہ اسم ہے سر, اسم مصدر ہے. سر مصدر تو نہیں ہے لیکن اسم ہے. لیکن کہاں پر اس ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے ملکا, یملکو, املک, مالک؟ وہ میرے بھائی بتایا نا میرے جن سے بات ہو رہی تھی. میں سر اصل میں وہ حمد کا جو بتا رہا تھا, مجھے وہ مالک کی سمجھ نہیں آئی ہے. مالک کی آپ سے بات وہی کرنا چاہ رہا ہوں. مالک لفظ جو ہے, ہم نے یہاں پہ مالک یوم الدین پڑھا اور اس کو دیکھ کر میں نے ٹیبل لکھ دیا ملکا. یہ فائل ہے سر, اسم فائل ہے سر. اسم فائل ہے, اسم فائل ہے نا, اسم فائل ہے. تو اسم فائل جو ہے یہ بلو میں ہے, تو یہ اسم ہے نا. جی جی بالکل اسم ہے. اچھا, لیکن میں نے یہ پورا ٹیبل لکھ دیا, اس کے اندر ورب, اس کے اندر فعل بھی ہے, ملکا یملکو. اس کا مقصد کیا ہے؟ بالکل سر, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مجھے پتہ چل جائے کہ مالک جو ہے نا وہ کس گرامر کے ٹیبل میں موجود تھا. اس گرامر کے ٹیبل کا مجھے ماضی بھی پتہ چل جائے, مضارع بھی پتہ چل جائے, یعنی کہ اسم اور ورب آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اس ٹیبل کے تھرو. تو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہاں پہ ملکا, یملکو, املک تو نہیں آیا, لیکن پھر بھی ہم نے گرامر کا ٹیبل نیچے لکھ دیا تاکہ اس میں اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر جو ہیں, اگرچہ اسم ہے کنیکٹڈ ہے اس ورب کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا نا؟ رائٹ. اینی ادر کوسچنز؟ جی ٹھیک ہو گیا سر, آپ بالکل سمجھ آ گئی. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرات. کسی کا اور کا کوئی کوسچن؟ دیکھیے کوسچن کرنے میں تو گھبرانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کے کوسچن سے. جی بتائیے. یہ ساری پیج کے رائٹ میں جو ڈیجٹس ہیں 35, 40, 45 چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ جس لفظ پر ہوتا ہے اس پہ یہ کہ یہ قرآن میں یہ لفظ اتنی مرتبہ ہے یا اور اس کی انفلوئنس ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے 46, 48, 140؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چابیاں بنی ہوئی نا آگے, لیٹ سے 46 ہے. اب حمیدہ کے ساتھ پورا ٹیبل, حمیدہ, حمیدو, حمدتا, حمدتو, حمدتم, حمدنا, یحمدو, یحمدونا, تحمدو, پورا ٹیبل جو ہے مذکر کا, مؤنث کا, سارا لے لیں اگر ہم, تو اس میں 46 ٹائمز کوئی نہ کوئی صیغہ اس میں سے آیا, سب کو ایڈ کر دیں. مطلب ہم کچھ مرتبہ آیا ہوگا, ہو سکتا ہے یحمدو کہیں آیا ہو سکتا ہے حمیدہ کہیں آیا ہو, یعنی اس کے تمام صیغے جو مختلف ٹائم پر آئے ہیں ان سب کو ایڈ کریں تو 46 ہے. یہ تو کلیئر ہے. یہ 35 جو لکھا ہوا ہے یہ کس کی پوچھا ہے, وہ تو کلیئر ہے. 35 کہاں لکھا ہوا ہے؟ او یہ پیج نمبر ہے, پیج نمبر, سلائیڈ نمبر. اچھا سلائیڈ میں دیکھ اتنی دور تک تو میں گیا ہی نہیں, کونے میں تھا. یہ سلائیڈ نمبر وہ تو کلیئر ہے, جو 40, 46, 48 اور 130, 143 لکھا ہوا ہے وہ کلیئر ہے. صحیح. اور یہ بھی کلیئر ہے, ہا میم دال, میم لام کاف, عین با دال, یہ کیا ہے؟ وہ کلیئر ہے. یہ روٹ لیٹرز ہیں جس سے یہ الفاظ بنے, جس سے یہ بنے ہیں وہ تو کلیئر ہے. صحیح ہوگا. اور یہ سین, دعاد اور نون, یہ بھی کلیئر ہے. سمیع, ضرب اور نصر, جس گروپ سے ہیں یہ, جس گروپ سے ہیں وہ تو جس گروپ سے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے نا, جب دو آدمی ڈسکس کریں تو دوسرے باقیوں کو بڑی سمجھ آ جاتی ہے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ ایوری باڈی از ویری کلیئر. کسی کا کوئی کوشچن اور تو نہیں ہے؟ سر یہ ہم سارے ٹیبل بنائیں جیسے مالکہ, غاضبہ, جی جی, حامدہ, یہ سارے ہم لوگ خود بنا لیں پورے مکمل. بالکل مکمل بنا لیں, پریکٹس کریں اس کی. جی تو چاہیے نا, آپ اس کا دیکھیں اپنے سامنے سمیہ کا ٹیبل رکھ لیں تو اسی طرح سے بچ جائیں گے. تو اس کے بعد آپ کے اپنے ہو جائیں گے, یعنی فیل کہ یو نو دیم ویری ویل. جی تھینک یو سر. یو ویلکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یہ کچھ ورک بک کے کچھ پیجز اگر نہ سمجھ آئیں تو پھر اگر ہیلپ لینی ہو تو کسی سے لے لیں. بالکل ہیلپ لیں. دیکھیں ہیلپ لیں, سسٹر فریہ سے بھی لیں, آپ اس کے اوپر گروپ پر بھی ڈالیں. تو اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہونا بھی چاہیے کہ آپ کچھ سیکھتے ہیں, کچھ آپ کو کوئی بتاتا ہے, پھر آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو فیل فری, دیر آر لاٹ آف رابعہ بھی ہیں گروپ پہ اور بدر رحمان بھی ہیں. جی ایک اور سوال ہے, جزاک اللہ. یہ شروع میں جو آپ نے جو انٹروڈکشن دے رہے تھے نا, اس میں جو شروع کے پیجز میں نے دیکھے ٹیکسٹ بک میں ڈھونڈتی رہی, مجھے ملے نہیں. وہ آپ پھر اپنی طرف سے دے رہے تھے. تو شروع کے بالکل آپ نے اسٹارٹنگ میں 2-3 پیجز بولے ہیں, وہ بک میں نہیں ہے, ٹیکسٹ بک میں. سچی بات ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. اس میں کچھ لسٹ وغیرہ بھی تھی جو آئی کیپٹ فائنڈنگ, مجھے نہیں ملی, وہ ملے نہیں. سر وہ کورس پلانر تھا اور تھوڑا سا سر کے بارے میں یا الفلا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جیسے یا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تھی. تو وہ جنرل ہوتا ہے ہمارا, سلائڈس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے نا. اور جو پلانر ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے, آپ کا جو ایڈمن گروپ ہوگا نا اس میں ہم شیئر کر دیں گے کورس کا پلان. ہاں جی ٹھیک ہے, کیونکہ پیج 1 کہا نا سر نے, تو پھر میں پیج 1 پہ جب گئی تو وہ کچھ اور تھا. ادھر ٹیکسٹ بک سے میں فالو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا, میں پیج پر بھی جانوں تو پیج 6 سے ہم شروع, ٹیکسٹ بک کا پیج 6 ہے نا, وہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو ضرور آپ گروپ پر شیئر کر لیں. جی جی, we will try to accommodate inshallah. کیونکہ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے نا, one should go through the lesson. جی جی ضرور, بالکل ڈیفینیٹلی. ایک اور چیز تھی کہ یہ جو تعریف اور دعا کے جو 2 اشارات ہیں نا, یہ بک میں ایز ٹائٹل اس بک میں ابھی نہیں ہے. تو ہم نیکسٹ ٹائم, تو ہم نے نوٹ کیا ہوا, ہم اس کو ڈالیں گے. تو یہ 2 جو اشارات ہیں ان کو سورۃ الفاتحہ میں بس ہم نے ایڈجسٹ کیا ہوا ابھی سمجھنے کے لیے نا. تو جس طرح نیکسٹ جب لیسنز آئیں گے نا, اس میں ہر لیسن کے اوپر ٹائٹل ہوتا ہے اشارہ, تو یہاں پہ وہ سمہاؤ نہیں تھا نا اس بک میں. نہیں, یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ والا جو ہم نے لیسن نمبر کیو کون سا ہے 1B میں وہ 2 اشارے لکھے ہوئے نہیں ہیں, تعریف اور دعا بک میں نہیں لکھے ہوئے. تو آپ ہاتھ سے لکھ لیجئے, بشک یاد رہے گا آپ کو. ہاں جی, میں نے کافی ساری چیزیں جاٹ ڈاؤن کی ہیں, اور پھر میں دونوں کچھ چیزوں کو دیکھتی ہوں, تو اسی لیے میں نے پوچھا تھا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, تعریف اور جو ہے نا دعا یہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو is everybody ready for our final grammar lesson of the day? جی یس سر. جی سر. جی سر. آئیے شروع کرتے ہیں. QC2 صفحہ نمبر 1 اشارہ B کا. یہ صفحہ نمبر 1 سے تو نہیں ہے, لیکن یہ گرامر کا پورشن ہے. تو گرامر کے پورشن میں آج ہم پڑھیں گے پہلا کمزور فعل. مجھے پتا کمزور کہتے ہوئے جو ہے نا, I'm trying to find a better word for that. یہ کمزور کسی لحاظ سے نہیں ہے. کسی حرف میں یعنی واو آ جانا, الف آ جانا یا یا نظر آ جانا, اس کو ہم کہیں گے اسپیشل. یہ اسپیشل ہے, ان کی بڑی خاصیت ہے, بڑی خوبیاں ہیں. لیکن جسٹ فار آر انڈرسٹینڈنگ, وہابا چونکہ اس میں واو آ رہا ہے, کلاسیفائڈ ایز کمزور حرف, تو ہم کہیں گے وہابا جو ہے یہ کمزور افعال میں سے ہے, لیکن 3 حرف والے اور 22 مرتبہ آئے. تو کمزور حروف کون سے ہیں؟ واو, یا اور الف. اس لیے کہ ان میں سے آوازیں ہی اس طرح کی آتی ہیں کسی کمزور شخص یا بیمار شخص کی آوازوں سے. تو ہم نے اس کو کمزور کلاسیفائی کر دیا, جیسے کہ واحدہ, وہابا, وعدہ, قالا. واو کمزور اور بیچ میں الف کمزور حرف نظر آ رہا ہے. کمزور افعال کے متعلق 2 باتیں یاد رکھیں. ویسے 2 سے کچھ اور بھی زیادہ ہے, 2+2 ہے, لیکن آج کے لیے 2 باتیں تو کم از کم یاد رکھیں. 2 کون سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اس کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہ جب بھی ہمیں کسی ہم فعل کی بات کرتے ہیں
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو 4 میں سے کسی ایک ڈبے میں فٹ کریں، رائٹ. اور وہ 4 ڈبے، یہ 4 ابواب آپ کہہ لیں، یہ 4 کلاسیفیکیشنز کون سی ہیں؟ فا، نون، ضاد اور سین، سمیا. تو فتح یفتح ایک پیٹرن ہے، نصر ینصر دوسرا، ضرب یضرب، سمع یسمع. اب ہمارے پاس آیا وہابا، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان 4 میں سے کس گروپ میں وہابا کو ڈالا جائے. تو آئیے اس اسٹڈی کرنے کے لیے کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہابا سمیا والے پیٹرن پہ تو آ ہی نہیں سکتا نا، آؤٹ ہو گیا، کیونکہ یہاں تو دوسرے لیٹر کے نیچے زیر ہے، جبکہ وہابا میں تینوں زبر والے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ فتح، نصر یا ضربہ کے پیٹرن پر ہو سکتا ہے. تو اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ تو ہم نے یہ ہم نے پتہ کرنا ہے کس فارم میں ہوگا. ایک یہ ہمارا چیلنج ہے. دوسرا یہ جان لیجئے ان کمزور حروف کے متعلق خاص بات وہ یہ ہے کہ یہ جو کمزور حروف ہیں گرامر ٹیبل میں سے کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، they disappear. کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. ایک چلا جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی اس کا سہارا بن جاتا ہے. اس سے ہمیں بھی سبق ملنا چاہیے. اب یہ تبدیلیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ آسانی سے ہم ان الفاظ کو ادا کر سکیں. عربوں نے یہ تبدیلیاں جو ہیں بائی نیچر انٹروڈیوس کی ہیں، اور ہم بھی اسی طرح سے ان الفاظ کو سمجھیں گے. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ واو، یا اور الف جو 3 کمزور حروف ہیں، یہ کبھی نہ کبھی کسی گرامر کے صیغے میں، یعنی کہ ماضی میں، مضارع میں، امر میں، ان میں سے کوئی ایک غائب بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہوگا ہی نہیں. تو پریشان ہونے کی بات نہیں، ہم کہیں چونکہ کمزور حرف ہے اس لیے غائب ہو گیا. اور کبھی یہ ہے کہ واو کی جگہ الف نظر آئے گا، تو آپس میں یہ ریپلیس بھی ہو سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ حمزہ کے ساتھ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ کبھی کبھی، اس لیے حمزہ جو ہے نا یہ ہے تو نہیں کمزور، لیکن یہ ایک وہ کردار ادا کرتا ہے کہ درمیان میں ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی یہ کسی کمزور حرف کی جگہ پہ آ جاتا ہے. اس بات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ٹیبل کو جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ وہابا اور وعدہ دونوں واو سے شروع ہوتے ہیں، رائٹ. لیکن انٹرسٹنگلی وہابا جو ہے وہ فتح کے پیٹرن پر ہے، اور وعدہ جو ہے وہ ضربہ کے پیٹرن پر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کا مضارع چیک کریں گے. ابھی اس سلائیڈ کے لیے ہم نے ان 6 کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اگلے میرا خیال ہے کئی لیسنز میں انہی افعال کے ٹیبلز پڑھنے ہیں. تو کیسے یاد کریں گے؟ آئیے میرے ساتھ یاد کریں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. تو آج آپ کا کام یہ ہے گھر جا کے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ 6 ایسے افعال ہیں جن میں کمزور حروف آتے ہیں، کسی کے شروع میں، کسی کے بیچ میں، کسی کے آخر میں. پھر سے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. الحمدللہ. آتے اب ہمارا آج کا ورب وہابا. وہابا سب سے پہلے جب اس کو دیکھیں تو آپ پہلی چیز کیا کریں گے؟ آپ نوٹس کریں گے پہلا حرف کمزور ہے. تو آپ کہیں گے وہابا ان 3 حروف والے افعال میں سے ہے جن کا پہلا حرف کمزور ہے اور وہ واو ہے، رائٹ. معنی کیا ہے وہابا کا؟ اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، یعنی اس نے کوئی چیز گفٹ کی، یعنی کوئی بڑی چیز دینا. وہابا ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں ہبتن، یعنی گفٹ. اچھا یہ کہاں پر آئے؟ ایک دعا ہے جو آپ سب کو یاد ہوگی، شاید ہونی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ.
इन्नका अंतल वहाब। तो देखिए इसका मतलब है वहाबा का कोई ना कोई फॉर्म है ग्रामर टेबल में से हब, और कोई ना कोई फॉर्म है वहाब। हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये दुआ एज अ रेफरेंस दुआ याद कर लीजिए इस खास फेल के लिए, वहाबा। तो वहाबा का आइए हम ग्रामर का टेबल शुरू करते हैं, और वह कैसे करेंगे जैसे कि हम बाकी टेबल्स करते थे वैसा कीजिए। वहाबा राइट पर रख के, उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता तूने अता किया, वहबतु मैंने अता किया, वहबतुम तुम सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया। फिर से वहाबा वहाबू उसने अता किया, उन सब ने अता किया, वहबता वहबतु तूने अता किया और मैंने अता किया, वहबतुम वहबना आप सब ने अता किया, हम सब ने अता किया। तो वहाबा मेरी फेल मादी की चाबी है। अगर वहाबा आ गया तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, कमजोर हर्फ होता या कोई और होता ऐसे ही टेबल बनना था, कोई मुश्किल नहीं है। वही उसी तरह से वहाबा नसरा नसरू नसरता नसरतू था, सॉरी ये फतह था, फतहा फतहू फतहता फतहतू फतहतुम फतहना, नो डिफरेंस। हल वहाबा क्या उसने अता किया, क्या जवाब होगा? नाम वहाबा। नाम वहाबा। हल वहाबू नाम नाम वहाब। हल वहबता क्या तूने अता किया। अब जवाब नाम क्या आएगा? वहाबा। नाम वहबतु मैंने वहाबतु अता किया। हल वहबतुम क्या तुम सब ने अता किया। नाम वहबना ना हम सब ने अता किया। तो आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात आती है कि मुजारे में क्या होगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि वहाबा जो है वो समिया का पैटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होता तो वाहिबा होता। क्योंकि वहाबा है इसलिए ये तो हो नहीं सकता। लेकिन इन तीन में से किस पैटर्न पे जाएगा? तो अगर तो जाए ये फतहा का पैटर्न तो वहाबा यौहबु होगा, और अगर जाए नसरा के पैटर्न पे तो वहाबा यौहुबु होगा, और अगर दरबा का पैटर्न हो तो वहाबा यौहिबु। थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करना। तो अब डिसाइड किसने करना है कि इन तीनों में से कौन सा पैटर्न होगा? अरब डिसाइड करेंगे। उन्होंने ग्रामर पढ़ने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन सा उनको पसंद था। उनको पहला वाला पसंद था, लेकिन पहला वाला पसंद तो था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पढ़ना जरा मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी, ये कमजोर हरूफ कभी कभी भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने इस वाव को जो है ना घर भेज दिया। उन्होंने कहा नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या पढ़ा? याहबू। आसान नहीं हो गया? वहाबा याहबू। तो इस अंदाज में, क्योंकि आम फतह में ऐसा नहीं होता, ये कब होता है? जब कोई कमजोर हर्फ इसके साथ आता है। तो ये है खास बात जो मेरे भाई ने पूछा था कि जी इनमें कोई खास बात है जो आप इनको अलग कर रहे हैं। हाँ, ये खास बात है कि इनका जब मुजारे बना, मुख्तलिफ जो आसान होते हैं अरब उसको अपना लेते हैं। तो वाव को निकाल दिया, आसानी होगी। वाहाबा याहबू, सब रिपीट करें, वाहाबा याहबू। अब याहबू कर लिया तो आपके पास क्या आ गई? मुजारे की चाबी आ गई। आइए, याहबू याहबूना, ताहबू आहबू, ताहबूना नहबू। यहबू वो अता करता है या करेगा, यहबूना वो सब अता करते हैं या करेंगे, ताहबू तू अता करता है, आहबू मैं अता करता हूँ, ताहबूना तुम सब अता करते हो, नहबू हम सब अता करते हैं। तो वहाबा माजी की चाबी, याहबू मुसारे की चाबी। हल यहबू क्या वो अता करता है या अता करेगा? नाम यहबू। हल यहबूना, नाम यहबूना। हल तहबू क्या तू अता करता है या क्या अता करते हैं? नाम यहबू। हल तहबूना क्या तुम सब अता करते हो? नाम यहबू। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह।
اب وہابا ماضی کی چابی، یہابو مضارع کی چابی. اب کون سی چابی مجھے چاہیے؟ اب چاہیے مجھے امر کی چابی. تو امر کی چابی کیسے بنتی ہے؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلے والے کو جنرل رول ہے گرا دیتے ہیں اور آخری والے پہ کیا کرتے ہیں؟ جسم ڈال دیتے ہیں. تو کیا رہ گیا؟ حب. آسان ہو گیا. حب یعنی عطا کر. حب یاد رکھیں ایکچولی جو امر ہوتا ہے وہ تو بنتا ہے تاہبو سے. ہم نے آسانی کے لیے یہابو سے کر دیا، سیم پرنسپل. سو یہابو سے یا ہٹ گئی، آخر میں آ گیا سکون، تو کیا بچا؟ حب. سب بولے حب. اس کا معنی عطا کر، کسی کو حکم دے رہے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو اب حب تو جمع کیا ہوگا؟ حبو. لا تحب لا تحبو. حب حبو. لا تحب لا تحبو. حب عطا کر، حبو عطا کرو. لا تحب مت عطا کر، لا تحبو تم سب عطا مت کرو. تو حب، کسی کو آپ کہیں حب تو کیا کہے گا؟ میں عطا کروں گا. حبو. حبو تم سب عطا کرو، تو اب کیا کہیں گے؟ حبو ہم سب عطا کریں گے. لا تا مت عطا کر، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں عطا کریں گے. لا احبو. اور لا تحبو تم سب عطا کرو، تو ہم کہیں گے لا ناحبو ہم سب عطا نہیں کریں گے. تو ہاں یاد رکھیے یہ ہے مختصر جواب. اصل میں تو کیا ہونا چاہیے؟ لا تحب مت عطا کر، تو آپ کہیں گے لا میں نہیں عطا کروں گا. لا احبو. anyway الحمدللہ. اب آج آخری تین جو کہ اسم ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر، جس کو فعل بھی کہا گیا. فعل یعنی مصدر، جیسا فاعل مفعول، اسم فاعل اسم مفعول اور فعل. تو اسم فاعل اسم مفعول اور یہ مصدر. واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، اور عطا کرنا واہبن. آخری والے پہ یاد رکھیے ان تینوں پہ لگا سکتے ہیں، واہبن، موہوبن اور واہبن. بلکہ آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں واہبن، واہبن، تینوں طرح سے آ سکتا ہے. ال کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، الواہبو، الواہبہ. تو یہ اسم ہے اس لیے ان کے ساتھ ال بھی لگ سکتا ہے، اور ان کے آخر میں تینوں پاسبلٹیز ہیں، پیش، زبر اور زیر. عطا کرنے والا جس کو عطا کیا جائے، اور عطا کرنا. حل انت واہبن، حل انت واہبن کیا آپ ہیں عطا کرنے والے؟ نعم انا واہبن. حل انتم، دیکھیں جمع ہوا انتم واہبون، کیا تم سب وہ عطا کرنے والے؟ نعم نحن واہبون. دیکھیں اس طرح واہب ہے، جمع کیسے ہوگا؟ واہبون. حل انتم واہبون. تو آخری دو رہ گئے ٹیبل میں سے، ہوا واہبہ تو ہیا کیا ہوگا؟ واہبت. ہوا یہبو تو کیا ہوگا؟ ہیا تاہبو. آئیے بولیں واہبہ، واہبت، یہبو، تاہبو. تو دو ہم نے جو نئے سیکھے، واہبت اور تاہبو. پورا ٹیبل کرتے ہیں ریوائز. واہبہ، واہبو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا، یہبو، یہبونا، تاہبو، اہبو، تاہبونا، نہبو. حب، حبو، لا تحب، لا تحبو. واہب، واہبن کہہ سکتے ہیں، موہوبن، واہبن عطا کرنا. الحمدللہ. پورا ٹیبل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کی 6 چابیاں دیکھ لیتے ہیں. واہبہ، یہبو، حب، واہب، موہوب اور واہبن. گرامر ورک بک میں سے ایک کوشچن ہے، کمزور افعال واہبہ، اور واہبہ کا ٹیبل ہم نے کر لیا ہے. اگر ہم عربی بنانا چاہیں، اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، تو ٹرانسلیشن کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس میں سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ کس فعل کی بات ہو رہی ہے. عطا کرنا تو یہ واہبہ فعل کی بات ہو رہی ہے. اگر میں صرف لکھوں واہبہ تو کیا مطلب ہوگا؟ اس نے عطا کیا. اگر میں کہوں واہبہ اور سالے دوں اللہ، تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ نے عطا کیا. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ نے عطا کیا ہم سب کو،
تو ہم سب کو کیسے کہتے ہیں؟ وہابا، جس طرح کی اگر میں آپ سے کوئی اور ٹیبل کروں کہ نصارہ، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی ہم سب کی، تو کیسے کہیں گے؟ نصارہ نا، اس نے مدد کی ہم سب کی. تو اگر میں کہنا چاہوں اس نے دیا ہم سب کو، وہابا نا. اور عام طور پہ ہم لام یوز کر لیتے ہیں ایز پریپوزیشن، کئی افعال کے ساتھ آتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں وہابا لنا، اس نے عطا کیا ہم سب کو. کس نے عطا کیا ہم سب کو؟ اگر اللہ نے کیا ہے تو آگے آپ لکھ سکتے ہیں اللہ، وہاب لنا اللہ. تو اس طرح سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اردو میں ترجمہ کیجیے. حب لنا رحمتن، حب عطا کر، لنا ہم کو، کیا عطا کر؟ رحمہ. عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل وہب تم خالدن، کیا تم سب نے عطا کیا خالد کو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم. اب ہم نے عطا کیا، وہب تم وہبنا، نام وہبنا خالدن. جی سسٹر حفصہ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. سر السلام علیکم. سر میں نے پوچھنا تھا، جیسے یہ ابھی آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرائی ہے وہب لنا اللہ، تو اگر ہم اس کا پوزیشن فار ایگزامپل اگر ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اللہ وہب لنا، یا اس طرح کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہم سب؟ لکھ سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ایک آسان طریقے سے میں یعنی اس طرح کریں گے تو آپ کو آگے آسانی ہوگی چلنے میں. اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا. ٹھیک ہے. کیونکہ سر اکثر اس میں مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے، میں پہلے وہ لے آتی ہوں، پھر کسی اور نے کسی اور طرح سے کیا ہوتا ہے، پھر مجھے اس پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے کہ نہیں. میں کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میتھڈ اڈاپٹ کریں، آگے بہت کام آئے گا. کہ پہلے لکھ لیں وہابا. دیکھیں وہابا کا کیا مطلب ہوا؟ وہابا اور نہیں سر، عطا کیا. نہیں، عطا کیا نہیں، وہابا کا مطلب کیا ہے؟ جی وہابا عطا کرنا. نہیں، میں جان بوجھ کر آپ کو اس نے عطا کیا. دیکھیں نا، یہ اس نے اس میں لکھا ہوا ہے نا، اس میں انکلوڈڈ ہے، اس نے عطا کیا. اگر میں چاہوں کہ خالد نے عطا کیا، جس نے بھی کیا ہے، وہ میں اس کے بعد اگر لکھوں گا تو وہ ہوگا کہ اس شخص نے وہ عطا کیا ہے، یعنی اس کی جگہ پر جو پہلے چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو جائے گا. جی صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے. یعنی آپ اس طرح کریں، آسان جو آپ نے کیا وہ بھی ترجمہ درست ہے، لیکن اس طرح کرنے سے آپ کو آگے آسانی ہوگی. ہم دونوں چیزیں پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. یو ویلکم.